السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں بے نظیر اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت. اور میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں نے قرآن کو کیسے ڈیپلی پڑھا، ڈیپلی اسٹڈی کیا. بیکاز میں پہلے قرآن پڑھتی تھی اور مجھے بس یہی جلدی رہتا تھا کہ مجھے ایک ختم کرنا ہے، دو ختم کرنا ہے، تین ختم کرنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کو میں پہلے سمجھ کر نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب میں اب سمجھ کر پڑھنے لگی ہوں نا تو مجھے بہت بہت زیادہ مزہ آنے لگا ہے قرآن شریف پڑھنے میں. دیکھیے، ہم لوگوں کا لینگویج عربک نہیں ہے، ایسے تو قرآن سبھی پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگوں کا لینگویج عربک نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ایسے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ہم تو عربک پڑھتے ہیں، عربک تو ہمارا لینگویج ہے نہیں، تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ پھر ہم اس کو فالو کیسے کریں گے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کرنا کیا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اسی لیے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی قرآن پڑھتے ہیں نا اب وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں پلیز وہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن کا بہت بہت زیادہ فائدہ ہے. میں آپ کو ضرور فائدہ بتاؤں گی کہ قرآن کے کتنے زیادہ فائدہ، مطلب قرآن پڑھنے سے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کیا کیا سے بچ سکتے ہو قرآن پڑھنے سے، آپ سوچ سکتے ہو. اور جب میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا نا قرآن شریف تو کافی زیادہ نالج ہونے لگا ہے مجھے الحمدللہ. اور میں یہی کہوں گی کہ جو بھی قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے. بیکاز یہی جلدی رہتا ہے کہ بس قرآن کو ختم کرنا ہے، ہم قرآن کو ختم کر دیتے ہیں، بس سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اللہ پاک نے کیا کہا ہے ہمیں، اور اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے. تو یہ تو ہم جانیں گے ہی نہیں اگر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. تو میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے جب ترجمے کے ساتھ میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو میں بتا رہی ہوں کہیں کہیں کوئی آیت ایسا آتا تھا جس میں میں بہت گھبرا جاتی تھی، بہت ڈر جاتی تھی کہ ہاں اللہ پاک ایسا حساب دیتا ہے یہ گناہ کرنے سے، اچھا اللہ پاک یہ نیکی کرنے سے اتنا زیادہ اتنا خوبصورت اجر دیتا ہے. مطلب یہ سب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کون سے گناہ کرنے سے کون سا سزا دیتا ہے. اور بھی بہت کچھ ہے قرآن میں، بہت کچھ ہے قرآن میں. مطلب آپ کو نا ہر چیز قرآن میں ملے گا، آپ جو ڈھونڈو گے نا وہ ملے گا قرآن میں. کہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن پڑھ لینا تو وہ بھی ہدایت میں آ جائے گا. قرآن اتنا بیوٹیفل ہے، بہت زیادہ بیوٹیفل ہے. میں کہہ رہی ہوں اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی آپ کو نا قرآن پڑھنے میں ایک دم لذت ملنے لگے گا. آپ نا پھر قرآن کو نا ایک دم دل سے پڑھو گے اور آپ کو ڈیلی قرآن شریف پڑھنے کا من کرے گا. پہلے بس یہی رہتا تھا دماغ میں کہ قرآن شریف کو ختم کرنا ہے، رمضان آیا ایک ختم، دو ختم، تین ختم، بہت سارا پڑھنا ہے، بہت سارا پڑھنا ہے. لیکن نہیں، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قرآن بنا ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، بہت ثواب ملے گا. لیکن آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو نا تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اور ایک تو آپ کو نالج بھی آئے گا کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اور کیا فالو کرنا ہے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور کچھ ملے گا، اللہ پاک اتنا کچھ رکھا ہے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اچھے لوگ برے لوگ، اور کیسے زندگی بتانی ہے اور کیسے کیا کرنی ہے وہ سب قرآن میں ہے. اور جس نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے نا ڈیفینیٹلی وہ بدلے گا ہی بدلے گا. اگر وہ ہدایت پہ نہیں ہے نا تو سچ میں وہ ہدایت پہ آ جائے گا اور قرآن سے نا محبت ہو جائے گا. وہ ہمیشہ قرآن پڑھنا چاہے گا اور ہر دن قرآن پڑھے گا. اگر قرآن پڑھتے ہو تو میرے کہنے پہ ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے گا، دیکھیے گا پھر آپ کو کتنا زیادہ لذت ملے گا قرآن پڑھنے میں. اور ویسے بھی اگر آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو نا تو آپ کے لائف میں بہت سارے چینجز آ جائیں گے. مینس کہ آپ اس کو فالو کرو گے، آپ ڈرو گے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا دل میں، اور پھر نیکی کرنے کی چاہت ہونے لگے گی. کیونکہ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے کہا ہے قرآن میں کہ نیکی کا کیا اجر ہے، گناہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دنیا کے بارے میں ہر چیز ہے قرآن میں. میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ پکا ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے. لیکن اگر آپ اردو نہیں پڑھتے ہو تو ایسا نہیں کہ عربی پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملتا، تو بھی آپ قرآن کو پڑھیے، تو بھی آپ ڈیلی قرآن کو پڑھیے. اللہ پاک آپ کو ثواب دیتا ہے قرآن پڑھنے کا. لیکن اگر واقعی سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو اور اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے گا. دیکھیے، سب سے پہلے تو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں ہیلپ کرے گا قرآن. دوسری بات کہ قبر میں جو امتحان ہوگا آپ کا اس میں ہیلپ کرے گا قرآن. تیسرا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کی قرآن میں ہر چیز ہے، جو بھی آپ ڈھونڈو گے وہ ملے گا. اور چوتھا بینیفٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے دنیا کے لیے کہ آپ کو غم ٹینشن یہ سب نا ہوگا ہی نہیں. اللہ خود فرماتا ہے کہ آپ کو ٹینشن غم نہیں ہوگا. جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے نا اس کو یہ سب مشکلیں، اس کے لائف میں یہ سب مشکلیں آئیں گی ہی نہیں. تو سوچیے کہ قرآن کتنا زیادہ بینیفیشیل ہے، آپ سوچ سکتے ہو. دیکھیے، میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے قرآن کو ریڈ کیا ترجمے کے ساتھ، تو مجھے تو بہت لذت ملنے لگا، بہت زیادہ. اور آپ لوگ نا جو بھی قرآن پڑھتے ہیں نا آپ لوگ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوا. ایک اور میں سناتی ہوں جو میں نے سنا کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو قبر میں سوال پوچھا جائے گا، اور پھر جب وہ جواب نہیں دیں گے بولیں گے ہم نے تو یہ تو پڑھا ہی نہیں، میں تو نہیں جانتا یہ کیا ہے، میں نہیں جانتی یہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. تو
फरिश्ते बोलेंगे क्या तुमने अल्लाह के कलाम को नहीं पढ़ा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, दुनिया की चीज़ों में तो तुम बहुत दिमाग लगा रहे थे, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, और फिर उसके सर पे मारा जाएगा। आप सोचो, मुझे तो ये सब सुन के बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, सबको हिदायत दे, और जो हिदायत जिसको मिली है उसे कभी न छीने, मुझसे कभी न छीने अल्लाह पाक ये हिदायत। और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मुझे हिदायत में ही रखना, मुझे हिदायत में ही रखना, कहीं मैं गुनाह ना कर बैठूँ। अगर मैं गुनाह की तरफ जाऊँ तो मुझे रोक लेना और मुझे शैतान से बचा लेना, जो बहकाते हैं, चुगलाते हैं, उन शैतानों के सर से मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ। हमेशा इस तरह का दुआ कीजिए, हमेशा। देखिए, आप दुआ हमेशा किया कीजिए कि अल्लाह पाक जो भी बुरी चीज़ है, जो शैतान इब्लिस जो बहकाते हैं, जो चुगलाते हैं और जिसकी वजह से हम भटक जाते हैं, उन सब से तेरी पनाह में आती हूँ अल्लाह। इस तरह का दुआ आप हमेशा किया कीजिए और अल्लाह से कहा कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे। आप हिदायत में हो फिर भी आप अल्लाह पाक से हमेशा बोलते रहो कि अल्लाह पाक मुझे और नेकी करने की हिदायत दे, और नेकी करने की हिदायत दे, ताकि मैं गुनाहों की तरफ कभी ना जा सकूँ। अल्लाह पाक मेरे गुनाहों के दरवाजे को इस कदर बंद कर दे कि मैं चाह कर भी गुनाह ना कर सकूँ, और मुझे खौफ हो, गुनाह करने से मुझे डर लगे, ऐसा बना दे मुझे। और हमेशा अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद है। तो दुआ करती हूँ कि आप सबको हिदायत मिले कुरान पढ़ने की और तर्जमे के साथ पढ़ने की, और पढ़िए कुरान को, दिल से कुरान को पढ़िए और डेली कुरान का तिलावत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कुरान को पढ़ना, क्योंकि अल्लाह की बताई हुई बातों को अगर आप रिपीट करते हो और आप उसको फॉलो करते हो तो सोचिए अल्लाह कितना खुश होगा आपसे। और जब अल्लाह अगर आपसे खुश होता है तो आपको तो हर नेमत मिलेगी, हर चीज़ मिलेगा आपको। तो आज का वीडियो इतना ही था। अल्लाह हम सबको हिदायत में रखे, हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, हम सबको दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक दे और नेकी करने की तौफीक दे, और गुनाहों से बचाए हम सबको, और शैतान और इब्लिस सबसे, इन सब बुरी चीज़ों से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।